بسم اللہ الرحمن الرحیم والقراءۃ لقولہ تعالی فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ ترجمہ اس کا میں عرض کر دیتا ہوں کیونکہ نماز کا تیسرا فرض قراءت ہے اور قراءت کے متعلق یہ قراءت فرض ہے۔ قراءت ما تیسر من القرآن یعنی فقرؤ تو معنی پڑھو، ما تیسر میسر ہو سکے جتنا آسان ہو من القرآن ہے۔ اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں قراءت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن جس قدر آسان ہو پڑھو۔ یہ مسئلہ ہدایت میں موجود ہے۔ میرے دوستو، تیسرا فرض میں قراءت کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد میں مسائل عرض کرتا ہوں۔ قراءت پڑھنے کا حکم بصیغہ امر ہے، حکم ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، اور نماز سے بہر بالاجماع قراءت فرض نہیں ہے، نماز میں ہی قراءت فرض ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک آیات پڑھنے سے اگرچہ چھوٹی ہو تو قراءت کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ محیط میں بھی ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور خلاصہ کتاب میں یہ ہے کہ یہی اصح ہے۔ یہ تارتار خانیہ نے لکھا ہے، یہ کتاب ہے تارتار خان کی، ہمارے بڑے صغیر میں حکومت تارتار خان کی ہو گزری ہے، انہوں نے فتاوی لکھوایا تھا تارتار خانیہ، اس میں موجود ہے، لیکن یہ عربی کا ہے۔ لیکن جو شخص اس قدر پر اتفاق کرے وہ گنہگار ہوگا۔ یہ مسئلہ وقایہ میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ پھر ان کے نزدیک اگر چھوٹی آیات پڑھی جس میں بہت سے کلمے اور دو کلمے ہوں، جیسے ثم قاتل کیف قدر اور ثم ناظر، تو نماز جائز ہے، اس میں مشائخ کا اختلاف نہیں۔ اور اگر ایسی آیات پڑھی جس میں ایک کلمہ ہے جیسے مدحامتان، یا ایسی آیات پڑھی جو ایک ہی حرف جیسے صاد نون کاف، یہ مقطعات حروف ہے، تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ مصفی اور عالمگیری نے اس مسئلے کو لکھا ہے، اور ایسا یہ ہے کہ نماز جائز نہ ہوگی۔ یہ شرح مجمع میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے اور فتاوی ظاہریہ میں بھی موجود ہے اور سراج اور بہاج میں بھی موجود ہے اور فتح القدیر میں بھی موجود ہے۔ میں اتنے فتاووں کے حوالے دیے اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مسائل جو ہے اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے۔ اگر بڑی آیات دو رکعتوں میں پڑھی جیسے آیت کرسی یا آیت مدثیہ، تھوڑی سی ایک رکعت میں پڑھی تو تھوڑی سی دوسری رکعت میں، تو آبا فقہا کا یہ قول ہے کہ جائز ہے۔ یہ مسئلہ کہ فتاوی محیط میں فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے، اور یہی جو میں نے مسئلہ کیا اصح ہے، یہ کافی میں بھی ہے اور منیت المصلی میں بھی ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی ہے۔ قراءت میں تصحیح حروف کی ضرورت ہے، اگر حرف زبان سے صحیح کہے اور خود ان کو نہ سنا تو جائز نہیں ہے۔ یہی اختیار کیا ہے عامہ مشائخ نے۔ یہ مسئلہ محیط میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور یہی اختیار ہے، اس کو مسئلے کو لکھا ہے سراجیہ اور عالمگیری نے، اور یہی صحیح ہے مسئلہ، اس کو نکایا نے بھی لکھا ہے اور فتاوی عالمگیری نے، اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں جلد اول میں بھی لکھا ہے۔ اور یہی حکم ہے کہ ذبح میں بسم اللہ پڑھنے کا، یعنی جب ہم کوئی چیز جو ہے ذبح کرتے ہیں تو عزیزان محترم پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو اس آیات مبارکہ کی جو میں تفسیر کر رہا ہوں اس میں یہی مسئلہ نکلا ہے کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ ضرور پڑھنا ہے، اور قسم استثناء کا اور اطلاق اور اطاق اور ایلا اور بے کا محل قراءت فرض دو رکعتیں ہیں۔ یہ مسئلہ محیط اور فتاوی عالمگیری دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ خواہ دو رکعتوں کا فرض ہو یا تین کا یا چار کا، خواہ پہلی دو رکعتوں خواہ آخری کی دو رکعتیں، خواہ پہلے دوگانہ میں ایک رکعت ہو اور آخر کی دوگانہ میں کی ایک رکعت ہو، یہ شرح نکایا اور فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ اگر ایک رکعت میں بھی قراءت نہ کی یا صرف ایک رکعت میں قراءت کی، نماز فاسد ہوگی۔ شمنی شرح نکایا نے لکھا ہے اور فتاوی عالمگیری نے لکھا ہے، آپ وہاں سے آپ مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اور میری تفسیر کرمانی میں جو مسئلہ میں نے یہ لکھی ہے آپ وہاں سے بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وتر اور نفل کی سب رکعتوں میں قراءت فرض ہے، محیط میں بھی ہے یہ مسئلہ اور فتاوی عالمگیری میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی میں بھی۔ اگر نیند کی حالت میں قراءت کی جو تو اصح یہ ہے کہ جائز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ ظاہریہ میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی اور میری تفسیر کرمانی میں بھی، اور یہ تفسیر کرمانی جو ہے میری لکھی ہوئی اس سے میں آپ کی خدمت میں یہ مسائل عرض کر رہا ہوں۔ فارسی میں قراءت حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بغیر عذر کے جائز نہیں ہے اور اسی پر فتویٰ دیا جائے۔ یہ شرح نکایہ میں بھی مسئلہ موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فارسی یا کسی اور زبان میں قرات جائز ہے اور یہی اصح ہے، اور روایت ہے کہ انہوں نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کیا ہے اور اسی پر اعتماد ہے۔ یہ مسئلہ ہدایت شریف میں بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی ہے۔ اسی مسئلہ کو اختیار کیا گیا ہے اسرار کتاب میں اور فتاوی عالمگیری میں، اور میری تفسیر کرمانی جلد اول صفحہ نمبر 233 میں بھی موجود ہے۔ 233 کے علاوہ میں نے تفسیر بڑی جو ہے محنت سے لکھ رہا ہوں اور آپ نے دعا بھی کرنی ہے کہ میں اس تفسیر کو مکمل کروں، اور تحقیق میں ہے کہ ائمہ مشائخین کا یہی مختار ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ یہ شرح نکایہ نے بھی لکھا ہے اور فتاوی عالمگیری نے بھی لکھا ہے، اور یہی اصح ہے۔ اصح کہنے والا مجمع البحرین اور فتاوی عالمگیری ہے۔ میں علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک مغل، تحصیل میرسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔